دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دکھی دل کو ہنساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی آدم سے یہ پوچھے، کوئی آدم سے یہ پوچھے کہ تمہیں معافی ملی کیسے، کوئی آدم سے یہ پوچھے تمہیں معافی ملی کیسے، بخشش یہ کراتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی نوح سے یہ پوچھے کہ کشتی لگی پار کیسے، کوئی نوح سے یہ پوچھے کہ نیا پار لگی کیسے، وہ آپس کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی نوح سے یہ پوچھے کہ نیا پار لگی کیسے، یہ کشتی پار لگاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی یعقوب سے پوچھے تمہیں یوسف ملے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے تمہیں یوسف ملے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ساتھی کا زور لگا کے کہتے سبحان اللہ، جن کو سمجھ آ گئی کہتے سبحان اللہ۔ کوئی یعقوب سے پوچھے تمہیں یوسف ملے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دکھی دل کو ہنساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی سرور سے یہ پوچھے، یہ میرے لکھے ہوئے اشعار ہے، کوئی سرور سے یہ پوچھے کہ تم مفتی بنے کیسے، کوئی سرور سے یہ پوچھے کہ تم مفتی بنے کیسے، علم کی راہ چلاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اتنے عشاق ملے کیسے، آپ کے لیے شعر ہے، آپ کے لیے، کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اتنے عشاق ملے کیسے، دلوں کو یہ ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ چھاتی کا زور لگا کے کہتے سبحان اللہ۔ ہندوؤں کے شعر سنا دوں، ہندوؤں نے بھی ہمارے نبی کی تعریف کی ہے، سکھوں نے بھی ہمارے نبی کی تعریف کی ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں نے ہمارے نبی کی تعریف کی ہے۔ ایک ہندو شاعر کا شعر سنیں، ہندو کہتا ہے اللہ غنی رونق بازار محمد، اللہ غنی رونق بازار محمد کہ معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد، سنتا ہوں تو کہتے ہیں یہی دیکھنے والے اللہ کا دربار ہے، دربار محمد۔ ہندو کا لکھا ہوا شعر ہے، اور ہندو نے ختم نبوت کا مسئلہ کیسے سمجھایا؟ میں حیران ہوں، ان الو کے پٹھے قادیانیوں کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو سمجھا کے تھک گئے، حتیٰ کہ ان کو پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو ختم نبوت والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تحریک لبیک نے بھی بڑا سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہندو کی سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن امریکہ سے اور اسرائیل سے پیسہ چل رہا ہے، اور پیسہ ربوا میں آ رہا ہے، چنگوٹ میں آ رہا ہے، اور ان کی سیٹلائٹ کو چلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے یہ اس مرزا کانے کو نبی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی یہ اعلان کر چکے ہیں لا نبی بعدی ولا امت بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ میں نبی بھی آخری ہوں اور تم امت بھی آخری ہو، نبی بھی آخری اور امت بھی آخری ہے۔ اب اس ہندو کو مسئلہ ختم نبوت سمجھ میں آ گیا، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ہندو شاعر کیا کہتا ہے سنیں، ہندو شاعر کا شعر ہے جو ختم نبوت کو کے مسئلے کو سمجھا رہا ہے، کہتا ہے اگر میں نہ بتا تو آپ شاید کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ہندو کا شعر ہے، لیکن کتنا قلم توڑ اس نے شعر لکھا، کہتا ہے کہ کیا چیز تھی نور مصطفیٰ سے پہلے، کیا چیز تھی نور مصطفیٰ سے پہلے، بے شبہ یہ تھے، یہ رسول پاک کی طرف اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، بے شبہ یہ تھے انبیاء سے پہلے، کیا چیز تھی نور مصطفیٰ سے پہلے، بے شبہ یہ تھے انبیاء سے پہلے۔ اگلا مصرع سننے والا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ اس نے ایسے پیارے طریقے سے سمجھ آ گیا، آپس شش پر اٹھیں گے اور
تشریف لائے. بانداز دیگر سارے نبی پہلے اور آپ بعد میں تشریف لائے. 313 رسول پہلے اور آپ بعد میں تشریف لائے. گویا کہ آدم علیہ السلام پہلے آپ بعد میں، نوح علیہ السلام پہلے آپ بعد میں، شیس علیہ السلام پہلے آپ بعد میں، ادریس علیہ السلام پہلے آپ بعد میں، زکریا علیہ السلام پہلے آپ بعد میں، یحییٰ علیہ السلام پہلے آپ بعد میں، ذوالکفل علیہ السلام پہلے آپ بعد میں، اسحاق علیہ السلام پہلے آپ بعد میں، یعقوب علیہ السلام پہلے آپ بعد میں، یوسف علیہ السلام پہلے آپ بعد میں، 1,24,000 کم و بیش نبی پہلے آپ بعد میں، 313 رسول پہلے آپ بعد میں، آپ تشریف سب کے بعد لائے ہیں، رتبے میں سب سے آگے نکل گئے ہیں. تشریف سب کے بعد لائے ہیں، رتبے میں سب سے آگے نکل گئے. یہ بات اللہ نے مسجد اقصی میں سمجھا دی. سارے نبیوں کو مقتدی بنا کے پیچھے کھڑا کر دیا، آمینہ کے لال کو مقتدا اور امام بنا کے آگے کھڑا کر دیا. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے گڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. اور سنیں اے عاشقان مصطفیٰ، سنیں اے امت محمدیہ کے افراد، سنو ہمارے پیارے نبی عالمگیر نبی بن کر آئے ہیں، عالمگیر رسول بن کر آئے ہیں. آپ کی نبوت عالمگیر ہے، آپ کی رسالت عالمگیر ہے. یعنی جو صاحب کا نبی آتے رہے، میں مختصر نظر کر دیتا ہوں، جو صاحب کا نبی آتے رہے، کوئی بستی کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی گاؤں کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی قصبے کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی شہر کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی ملک کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی خاص برادری کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی خاص کنبے کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی خاص علاقے کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی خاص جغرافیائی خطے کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی عرب کی طرف، کوئی عجم کی طرف، کوئی یمن کی طرف، کوئی لبنان کی طرف، کوئی عراق کی طرف، کوئی شام کی طرف نبی بن کے آیا. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی تاجدار ختم نبوت کی، جب باری آئی سرور دو جہاں کی، جب باری آئی کائنات میں اللہ کے سب سے بڑے ترجمان کی، جب باری آئی مرشد کائنات کی، جب باری آئی حاکم دو عالم کی، اللہ نے بستی کی قید نہیں لگائی. بولے بستی کی قید نہیں لگائی، گاؤں کی قید نہیں لگائی، قصبے کی قید نہیں لگائی، شہر کی قید نہیں لگائی، ملک کی قید نہیں لگائی، علاقے کی قید نہیں لگائی، مشرق کی، مغرب کی، شمال کی، جنوب کی قید نہیں لگائی، عرب کی قید نہیں لگائی، عجم کی قید نہیں لگائی، زمین کی قید نہیں لگائی، آسمان کی قید نہیں لگائی، فلک کی قید نہیں لگائی، حور و غلمان کی قید نہیں لگائی، جن و بشر کی قید نہیں لگائی، عرب عجم کی قید نہیں لگائی، عراق شام کی قید نہیں لگائی، خاص علاقے کی قید نہیں لگائی. جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے لخت جگر کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی سرتاج کائنات کی، جب باری آئی تاجدار انبیاء کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی. زمین و آسمان کے سارے باغ توڑ دیے اور فرمایا اے پیارے حبیب، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میری مصطفیٰ ہے. چھاتی کا زور لگا کے کہہ رہے سبحان اللہ. جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میری مصطفیٰ ہے. میں اپنے لیے کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، آپ کے لیے کہتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں کائنات کا رب العالمین ہوں، آپ کائنات کے رحمت للعالمین. وہ آپس سے کہتے سبحان اللہ. ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہتے جن کو سمجھ آ گئی کہتے سبحان اللہ، جن کو نہیں سمجھ آئی وہ نہیں کہتے. دونوں تب کے بیٹھے ہوئے، نہیں سمجھ آئی وہ بھی بیٹھے، جن کو سمجھ آئی وہ بیٹھے. انشاءاللہ جن کو نہیں سمجھ آئی ان کو سمجھانے کی، جن کو سمجھ آ گئی پریشان نہ ہو، لیکن آپ محبت سے کہتے سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے. سراپا معجزہ. صاحب کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے،
کسی کو 3 ملے، کسی کو 4 5 ملے، لیکن جب باری آئی ہمارے پیارے نبی کی، اللہ نے 1 2 کی قید نہیں لگائی، 3 4 کی قید نہیں لگائی، آپ کو سابقہ پاک معجزہ بنا کر بھیجا۔ تفصیل میں جا کر کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کی زبان مبارک معجزہ، آپ کی ناک مبارک معجزہ، آپ کے دانت مبارک معجزہ، آپ کے بال مبارک معجزہ، آپ کا سینہ مبارک معجزہ، آپ کی چھاتی مبارک معجزہ، آپ کا سر مبارک معجزہ، آپ کے پاؤں مبارک معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کی حالت امن معجزہ، آپ کی حالت جنگ معجزہ، آپ کا مکہ میں رہنا معجزہ، آپ کا مدینہ میں قیام کرنا معجزہ، آپ کا غلاموں کے جھرمٹ میں مدینہ منورہ کے اندر واعظ و نصیحت کرنا معجزہ، سارے آسمانوں کو کراس کر کے اللہ کے دیدار کے لیے چلے جانا اور اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ملاقات کرنا معجزہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا آپ چاہیے مرحبا۔ ملے معجزے دیگر انبیاء کو، ہمارا نبی خود معجزہ بن کے آیا۔ سارے نبیوں کو معجزے ملے، ہمارا نبی خود سراپا معجزہ بن کر آیا اور پوری کائنات کا رہبر و رہنما بن کے آیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کی نبوت جیسا کہ میں نے عرض کیا عالمگیر ہے۔ جب آپ کی نبوت عالمگیر ہے تو آپ کی امت بھی عالمگیر ہے، آپ کی دعوت بھی عالمگیر ہے، ہمیں یہ حق پہنچتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی زبان مبارک سے 9ویں سپارے میں اعلان کروایا، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیں مجھے پوری کائنات کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی نبوت عالمگیر، آپ کی دعوت عالمگیر، جو آپ کتاب لے کر آئے عالمگیر، اور جو آپ امت لے کے آئے وہ عالمگیر، جو پیغام لے کے آئے وہ عالمگیر۔ لہذا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے ہم پوری دنیا کو دعوت اسلام پیش کریں، چونکہ ہم اس نبی کے نمائندے ہیں جو پوری کائنات کی طرف رسول بن کے آیا ہے۔ لہذا ہم دعوت دیتے ہیں، عیسائیوں کلمہ پڑھ لو، یہودیوں کلمہ پڑھ لو، سکھوں کلمہ پڑھ لو، بت مذہبوں کلمہ پڑھ لو، بدھ مت والوں کلمہ پڑھ لو، جین مت والوں کلمہ پڑھ لو، دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کلمہ پڑھ لو۔ اب نجات کا راستہ، مغفرت کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ، ہدایت کا راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ۔ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا، اس کے علاوہ اب کوئی راستہ جو ہے اللہ کی طرف نہیں جاتا، اب اس کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم کی طرف نہیں جاتا۔ ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے، وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا میرے بھائیوں جنت کی طرف جاتا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے۔ لہٰذا ہم نے سب کو دعوت دینی ہے۔ ہم صرف یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں لگا سکتے کہ یا اللہ ہم دکانداری کر رہے تھے، یا اللہ ہم کھیتی باڑی کر رہے تھے، یا اللہ ہم بزنس کر رہے تھے، یا اللہ ہم کاروبار کر رہے تھے، ہمیں دین کی دعوت دینے کا ٹائم نہیں ملا، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمارے پاس یہ نہیں تھا۔ اللہ یہ نہیں سنے گا، اللہ یہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے 4 سپارے میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میرے پیارے حبیب کی وہ عظیم امت ہو جنہیں پوری دنیا کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ ہمیں پوری دنیا کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ ہم کنڈی لگا کے گھر میں چھپ کر بیٹھ جائیں تو میرے بھائیوں بات نہیں بنے گی۔ ہم نبی کی امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک میدان میں نکل کر دین کا کام نہ کریں، شریعت کے پرچم کو بلند نہ کریں، حق کی دعوت کو عام نہ کریں۔ اب ہم پر لازم ہے ساری دنیا کو بتائیں آمینہ کا لال آ چکا ہے۔ اس لیے اہل سنت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے اہل سنت جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، جھڑیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ناجائز ہو۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسے کنڈم کرتے ہیں۔ اہل سنت نام ہے اللہ کے قرآن کی دعوت کا، پیارے نبی کی سنت کی دعوت کا۔ اگر کوئی غیر شرعی کام کا انتظام کرتا ہے جلسے میں، جلوس میں، ہم نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، ہم صرف اللہ کے قرآن
شریکان کر دیا. مجھے بتائیں ان میں سے کون سا غیر شریکان ہے؟ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں. اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. چھاپی کا زور لگا کے کہتے سبحان اللہ. دلائل کے لیے میں کھڑا ہوں، آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں. جو بندہ مرضی آ کے مجھ سے دلائل سے بات کر لے. الحمدللہ ہر چیز کا ثبوت اللہ کے قرآن سے، پیارے نبی کے فرمان سے. اللہ کا شکر ہے، اہل سنت دلائل کے بغیر نہیں کھڑے، اہل سنت دلائل کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن غلط کام ہوتا ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، چاہے درباروں پہ ہو رہا ہے، چاہے کسی اور جگہ پہ ہو رہا ہے. ہم کسی غیر شریک کام کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں لکھا ہے، محمد عربی کے فرمان میں لکھا ہے. اس کے علاوہ ہم ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہے. لیکن میرے بھائیو آپ بھی بتائیں، خوشی کا اظہار محفل کر کے ہو سکتا ہے، خوشی کا اظہار جلوس نکال کے ہو سکتا ہے، خوشی کا اظہار چھڑیاں لگا کے ہو سکتا ہے، خوشی کا اظہار جو ہے لینڈنگ کر کے ہو سکتا ہے. خوشی کا اظہار کا یہ بھی کوئی طریقہ ہے بندہ کنڈی لگا کے اندر بیٹھ جائے. کنڈی لگا کے کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو کیا کرتے ہیں؟ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. نیا گھر بنایا کیا کرتے ہیں؟ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. نیا پلاٹ خریدا ہو کیا کرتے ہیں؟ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. اور اگر کوئی بندے کے ہم بیٹا پیدا ہوا لوگ مبارکباد دینے کے لیے پہنچے، وہ اندر کنڈی لگا کے بیٹھا ہو، اسے مجھے بھائی وہاں مبارکباد دینے کے لیے ہے، وہ کہتے بھائی آپ جاؤ، میں بڑا پریشان ہوں، میرے گھر بیٹا پیدا ہو گیا. تو میرے بھائیوں کیا یہ کس کی خوشی کا اظہار کا یہ طریقہ نہیں. خوشی کا اظہار تو یہی ہے محفل ہو جائے، جلوس ہو جائے، قرآن ہو جائے، کچھ نعرے لگ جائیں، کچھ تقریریں ہو جائیں. اسی سے لنگا بڑھ سکتا ہے. خوشی کا اسی کا اظہار ہو سکتا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ اما بھی نعمت ربی کا فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو. چرچا کیسے کریں؟ آپ بتائیں چرچا کیسے کریں؟ چرچا کیسے ہوتا ہے؟ ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیزیں لازمی ہیں. کوئی جلوس نکالتا ہے نکالے، نہیں نکالتا نہ نکالے. روزہ رکھ کے میلاد منا لے، لنگر بانٹ کے میلاد منا لے، صدقہ و خیرات کر کے میلاد منا لے. اس میں کوئی اٹیک نہیں ہے. لیکن یہ نہ کہیں کہ خوشی کا اظہار نہ کرے، کیونکہ آمینہ کے لال کے آنے پر ہر مسلمان کو خوشی ہوئی ہے. اس میں بھی کرنا پڑا ہے، اسے خوشی ہوئی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جان اس بارے میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملا کرے، اللہ کی رحمت ملا کرے تو اس پر خوشیاں منایا کرو. خوشیاں منایا کرو. کس طرح منایا کرو؟ اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ہم لنگر تقسیم کریں، دین کی بات کریں، رسول پاک کی عصمت کے نعرے لگائیں، اللہ کی توحید کے نعرے لگائیں، نبی کی رسالت کے نعرے لگائیں. اور یاد رکھیں الحمدللہ ہم اللہ کی توحید سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول پاک کی رسالت سے بھی محبت کرتے ہیں.